السلام علیکم. آئیے آج ہم نارمس کے بارے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ابھی تک آپ یہ جان چکے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور میجرمنٹ کے جو بھی ٹولز ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس وقت تک معنی خیز نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی معیار، کوئی اسٹینڈرڈ یا نارم نہ ہو جس کے مطابق ان کو ہم انٹرپریٹ کریں. کسی بھی ٹیسٹ کے اسکورس کے مطلب کو اخذ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیمانہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بتا سکے کہ دیگر لوگ جب یہی ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کی پرفارمنس یا ان کے نتائج کس طرح کے ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں ہم نے بات کی کہ نارمس ڈیولپ کیے جاتے ہیں، نارمس کو استعمال کرنے کا کیا مقصد ہے، نارمس کے استعمال میں ان کی ڈیولپمنٹ میں کس کس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا آ سکتا ہے، کس طرح سے کمپیریبلٹی آف اسکورس ایک ایشو ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم نارمس کی کون سی ویرائٹیز استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی شخص کی ریلیٹو پوزیشن کو دیکھنے کے لیے یا یہ دیکھنے کے لیے کہ را اسکورس کی ایک مکمل ڈسٹریبیوشن میں اس کا مقام کیا ہے اور وہ کہاں پر کھڑا ہے، اور ایوریج یا مین پرفارمنس کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے یا کیا اس کی ریلیونس کیا ہے. اس کے لیے ہم بہت سے پروسیجرز استعمال کرتے ہیں، بہت سے اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں. کچھ بنیادی پروسیجرز کی ہم نے بات کی لیکن ان میں سے کچھ کا ذکر آئندہ ہم زیادہ تفصیل سے کریں گے. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹیسٹ کے معیار کے لیے ہم ڈیولپمنٹل لیولز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، مینٹل ایج کے تصور کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور گریڈز کو بھی. یعنی اسکول گریڈ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ متوقع معیار کے مطابق اسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسی طرح سے جو ایکسپیکٹڈ پرفارمنس ہے ایک مینٹل ایج پہ، کیا کوئی بچہ اس کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اور اسی طرح سے کچھ اور طرح کے نارمز بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بنیادی مقصد وہی ہے کہ اس کو کمپیئر کر کے دیکھا جائے کہ کسی کی ریلیٹو پوزیشن کیا ہے، اور یہ کہ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے ہمیں کیا اس کو ایوریج کے حوالے سے مناسب سمجھنا چاہیے، اس سے بلند تر سمجھنا چاہیے یا کہ اس سے کم تر. یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں دوبارہ سے اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور ہمیں اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے اسٹینڈرڈائزیشن کا تصور. We develop norms for standardizing a test, and standardization means a process whereby a test is given to a large number of people, then the raw scores of those people or the sample are gathered, they are statistically analyzed, and their mean and standard deviation is calculated and used as a standard for future. The performance or the score of the future test takers is compared with the statistics that we have obtained from that sample on which the test was standardized. A standardized test is the one that has normative data as well as clearly specified administration and scoring procedures. یعنی کوئی اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا ٹیسٹ ہے کیونکہ یہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. اور اسٹینڈرڈائز سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے سیمپل پر استعمال کیا، وہاں سے اسٹیٹسٹکس حاصل کیے، ان کی روشنی میں ہم نے اس کے ریزلٹس کو انٹرپریٹ کیا، اور آئندہ جب بھی کوئی شخص اپنا ٹیسٹ یہ والا ٹیسٹ دے گا تو اس کے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن انہی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے کی جائے گی. اور وہ اسٹیٹسٹکس وہ ہیں جن کو ہم نارم کا نام دیتے ہیں. اور اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہی ٹیسٹ ہیں جن کے نارمس موجود ہیں اور جن کی ایڈمنسٹریشن کے، اسکورنگ کے اور انٹرپریٹیشن کے باقاعدہ پروسیجرز اور قواعد و ضوابط موجود ہیں. یوں تو بہت سے ٹیسٹ جو کہ اسٹینڈرڈائز نہیں ہیں ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کسی بھی فارمل سیٹنگ کے لیے یا کسی ایسے مقصد کے لیے جہاں پہ ہم فول پروف ریزلٹس چاہتے ہوں ہم اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہی استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نارمس کی موجودگی میں ٹیسٹ کے بارے میں زیادہ کانفیڈنس رکھا جا سکتا ہے اور ان کو زیادہ ریلائبل سمجھا جا سکتا ہے. جن ٹیسٹ کے کوئی نارمس موجود نہیں ہیں ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ریزلٹ شاید بائی چانس بھی آ گئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی فائنڈنگ بائی چانس آ جائے تو اس کو ہم سائنٹیفک فائنڈنگ نہیں سمجھتے. چنانچہ اسٹینڈرڈائزیشن کا پروسیجر جو ہے اور نارم ڈیولپمنٹ کا پروسیجر جو ہے وہ ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے میجرمنٹ میں اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں. آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے نارمیٹو سیمپل کی.
Normative sample is perhaps the most important thing in the process of norm development, or in other words, standardization. We talk about the standardization procedure, we talk about norm development, and we talk about interpretation of results of any test with reference to the norms that are available. And we tend to forget that the most important thing in this regard is the normative sample itself, or the standardization sample. یعنی وہ کون لوگ ہوں گے, وہ سیمپل کیا ہوگا جس پر یہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیا جائے گا, اور جس سے حاصل کردہ را اسکورس کو ہم ایک اسٹیٹسٹیکل پروسیجر سے گزار کر ڈیرائیوڈ اسکورس میں تبدیل کر کے ایک نارم کے طور پہ استعمال کریں گے. یہ سارا پروسیجر کیا ہے اس کے بارے میں تو ہم آئندہ تفصیل سے بات کریں گے, لیکن ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نارمیٹو سیمپل میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے, ہمیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے, کن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے, اور کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نارمیٹو سیمپل کا انتخاب کرنا چاہیے. A normative sample should be representative of a particular population for which the standardization or normative sample has been selected. سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم کسی ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کے نارمز ایک خاص سیمپل سے حاصل کیے گئے, اور وہ سیمپل ایک خاص پاپولیشن کی نمائندگی کر رہا ہے. Population, as students of psychology, we know that population refers to all cases of interest. Population does not mean the population of a country or a region or a province. Whatever cases of interest are we interested in, they form our population. مثال کے طور پہ اگر آپ ایڈس کے وکٹمس کے لیے ایک ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں اور ہاسپٹلس میں جتنے بھی ایڈس کے پیشنٹس ہیں ان کو آپ شامل کرتے ہیں اور ان کے لیے ٹیسٹ بنا رہے ہیں, تو آپ کی پاپولیشن آف انٹرسٹ وہی ایڈس وکٹمس یا ایڈس کے پیشنٹس ہیں جو کہ ہاسپٹلائزڈ ہیں. ہو سکتا ہے وہ کچھ 100 ہوں یا کچھ 1000, اور ان سب کو آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے. آپ ان میں سے ایک چھوٹے سیمپل کا انتخاب کریں گے اور اس کے اوپر وہ ٹیسٹ اپلائی کر کے نارمز بنانے کی کوشش کریں گے. مگر یہ تو ایک مثال ہے, اس چیز کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب کہ ہم ابیلٹی ٹیسٹ کی بات کر رہے ہوں, انٹلیکچوئل میجرمنٹ کی بات کر رہے ہوں, یا آئی کیو کی میجرمنٹ کی بات. ہم یہ جانتے ہیں کہ نارمیٹو سیمپل جب پاپولیشن سے لیا جاتا ہے تو وہ ٹیسٹ جس کے بارے میں ہم اس سارے عمل سے گزر رہے ہیں, وہ ٹیسٹ اس سیمپل کو دیا جاتا ہے. سیمپل میں موجود لوگ, خواہ وہ بچے ہوں, بڑے ہوں, خواتین ہوں, مرد ہوں یا سبھی ہوں, وہ اس ٹیسٹ کو مکمل کرتے ہیں. ان کے جو را اسکورس ہیں ان سے مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور وہی جو اسکور کے اس ٹیسٹ کے نارمس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. Here the most important thing is that the normative sample should be a true representative of the population for which the test is made, the population for which the test is being standardized, and the population that we expect will be the potential future user of the test. یعنی جن لوگوں کے لیے وہ ٹیسٹ بنایا جا رہا ہے, جن کے لیے نارمز ڈیولپ کیے جا رہے ہیں, سیمپل بھی ان کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرتا ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سیمپل میں صرف خواتین تھیں تو اس ٹیسٹ کو مردوں کے لیے استعمال کرنا شاید غلط ہوگا اور شاید زیادتی بھی ہو, کیونکہ آپ نے صرف عورتوں کی نمائندگی اس سیمپل میں کی. اگر پاپولیشن مرد و خواتین دونوں ہیں تو ہمیں ٹیسٹ کے نارمیٹو سیمپل میں یا اسٹینڈرڈائزیشن سیمپل میں بھی مرد و خواتین دونوں کو لینا چاہیے. اگر وہ ٹیسٹ مختلف ایج گروپس کے لیے بنایا گیا ہے تو پاپولیشن آف انٹرسٹ میں تمام ایج گروپس کے لوگ موجود ہیں, جس کا مطلب ہے کہ سیمپل میں بھی ان تمام ایج گروپس کو شامل کرنا چاہیے. سو پہلی بات تو یہ ہوگی کہ سیمپل کو ریپرزینٹیو ہونا چاہیے, اینڈ اٹ شوڈ کنٹین the maximum characteristics and qualities of the population of interest. These qualities or characteristics can be in terms of gender, in terms of socioeconomic status, in terms of educational level, and so on and so forth. Age groups بھی اس میں شامل کرنے چاہیے, تمام کے تمام region, culture, gender, ان سب چیزوں کو consider کرنا چاہیے. The other important aspect of the problem is
that the normative sample should be of a large enough size to generate good statistical results or conclusions. سیمپل بہت چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کم از کم اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر ہم ایک ڈپینڈیبل طریقے سے، ایک ریلائبل طریقے سے اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہوئے نارمز جنریٹ کر سکیں. یوں تو کوئی پیمانہ نہیں ہے جس کے مطابق یہ کہا جائے کہ ایگزیکٹلی اتنی تعداد میں افراد ہوں گے تو سیمپل کا سائز اچھا ہوگا. اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے ٹیسٹ کی طرف دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ 30 تک کے سائز کو ہم اسمال سیمپل سمجھتے ہیں، 30 اینڈ ابو کو ہم لارج سیمپل کہتے ہیں. تو اسٹیٹسٹیکل پروسیجرس کی اپلیکیشن کو دیکھیں تو جو ٹیسٹ 30 کے سیمپل پہ اپلائی ہوتا ہے وہی 30,000 کے سیمپل پر بھی اپلائی ہوتا ہے. بٹ وی آلسو نو دیٹ ایز دا نمبر آف پیپل ان اے سیمپل انکریزز دا چانس آف میکنگ ایرر اور the chance of obtaining results by chance also decreases. یوں تو ہم چھوٹے سائز کا سیمپل بھی لے سکتے ہیں. بعض پرابلمس، بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بہت کم تعداد کے لوگوں پر بھی ٹیسٹ کو استعمال کر کے اس کے ریزلٹس کو میننگ فل سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ایسے فنامنن کی بات کر رہے ہیں which is a rarely occurring phenomenon، جیسے ابھی ہم نے بات کی ایڈز وکٹمس کی بات کی ہم نے، یا کسی ہم ایک ایسی ہیلتھ کنڈیشن کی بات کرتے ہیں جو کہ لاکھوں میں سے کسی ایک شخص کو لاحق ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم 500 لوگوں کو یا 1000 لوگوں کو اپنے سیمپل میں شامل کریں گے. اس صورت میں سیمپل بہت چھوٹا بھی لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم بچوں کی انٹلیکچوئل ایبلٹی کی بات کر رہے ہیں، وربل ایبلٹی کا ٹیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں، میتھمیٹیکل ایبلٹی کو میجر کرنا چاہ رہے ہیں، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ a population of normal children, both males and females, for example, between the age of 3 to 15 years, then we would take a large sample. کیونکہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کہ پاپولیشن میں بہت بڑی تعداد میں اویلیبل ہے، اور جتنا اچھا سیمپل ہوگا اتنے ہی اچھے ریزلٹس کی ہم توقع کر سکتے ہیں. بہت سے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ایسے ہیں جو 5000 یا 10,000 کے سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائز کیے گئے. مگر ہم دوبارہ سے یہ بات کہیں گے کہ سیمپل کا سائز کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اس کو اچھا ہونا چاہیے اور بڑی تعداد میں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اس میں پاپولیشن کی ساری کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے. اوور انکلوژن اور انڈر انکلوژن میں ٹیک پلیس. جب ہم سیمپل سلیکٹ کر رہے ہوں تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ہم کچھ سیگمنٹس آف پاپولیشن کو اوور انکلوڈ کر لیتے ہیں اور کچھ کو انڈر انکلوڈ. کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں. اوور انکلوژن سے مراد ہے کہ پاپولیشن میں لوگوں کی ایک سرٹن گروپ کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی آپ نے سیمپل میں شامل کر لی. انڈر انکلوژن سے مراد ہے کہ کچھ لوگ پاپولیشن میں تو بہت کثیر تعداد میں تھے، میجورٹی میں تھے، مگر آپ کے سیمپل میں میجورٹی میں نہیں آئے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ محض غلطی ہو سکتی ہے، نیگلیجنس ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی کنوینئنس کی خاطر، سہولت کی خاطر جو لوگ آسانی سے ملتے ہیں ان کو اپنے سیمپل میں شامل کر لیتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے نتائج پر یا اسٹینڈرڈائزیشن کے اوپر بہت نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنا سیمپل منتخب کریں اور اس میں دھیان رکھیں کہ جو سیگمنٹس جس حساب سے، جس ترتیب سے، جس پروپورشن میں پاپولیشن میں پائے جاتے ہیں اسی حساب سے ان کو ہم اپنے سیمپل میں بھی انکلوڈ کریں. سیمپلنگ یا سیمپل سلیکشن کے لیے بہت سے پروسیجرز موجود ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سیمپلنگ پرابیبلٹی بھی ہو سکتی ہے اور نان پرابیبلٹی سیمپلنگ بھی ہو سکتی ہے. پرابیبلٹی سیمپلنگ یوں تو ایک آئیڈیل ٹائپ کی سیمپلنگ ہے، اور اگر آپ نے ایک بہترین سیمپل منتخب کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ استعمال کریں. اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ سے مراد یہ ہے کہ ہر پاپولیشن میں کچھ سب گروپس یا اسٹریٹا موجود ہوتے ہیں. چنانچہ پاپولیشن میں سے جب وہ سیمپل منتخب کیا جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اسٹریٹا کی یا سب گروپس کی نمائندگی ہمارے سیمپل میں بھی آ جائے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ سیگمنٹس کو اگنور کر دیتے ہیں اور ان کو شامل نہیں کرتے، اور یہاں پہ وہ انڈر انکلوژن یا اوور انکلوژن والا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے. آئیڈیل سچویشن یوں ہوگی کہ ہم ایک اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپل لیں، تمام اسٹریٹا کو اپنے سیمپل میں شامل کریں،
ان کی سلیکشن کرتے ہوئے رینڈم پروسیجر استعمال کریں اور اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ کی پروپورشنیٹ ٹائپ استعمال کریں. ہم جانتے ہیں کہ اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ پروپورشنیٹ بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپروپورشنیٹ بھی. پروپورشنیٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی سیگمنٹ جس پروپورشن سے پاپولیشن میں موجود ہے سیمپل میں بھی اسی کی وہی پروپورشن ہو. ڈسپروپورشنیٹ سے مراد یہ کہ ہم سب سیگمنٹس کو ایک ہی تعداد میں برابر برابر شامل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اوور یا انڈر انکلوژن ہو سکتی ہے. پروپورشنیٹ سیمپلنگ اگر استعمال کی جائے تو یہ سب سے اچھی طرح کی سیمپلنگ ہوگی. آپ نے ہر اسٹریٹا کو بھی سیمپل میں شامل کیا اور جس پروپورشن سے وہ پاپولیشن میں موجود تھا اسی حساب سے شامل کیا. مثال کے طور پر اگر پاپولیشن میں 50% مرد ہیں اور 50% عورتیں تو سیمپل میں بھی آپ نے 50% مرد اور 50% عورتیں لی. اسی طرح سے اگر پاپولیشن میں اپر کلاس سے 30% لوگ ہیں، مڈل کلاس سے 50% لوگ ہیں اور لوور کلاس میں 20% لوگ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سیمپل میں اسی پروپورشن کے ساتھ ان لوگوں کو شامل کریں. لیکن یہ ہم ایک آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. نہ تو پاپولیشن میں اس ترتیب سے سوشو اکنامک لیولز موجود ہیں اور نہ ہی ہمارے لیے عام طور پہ ممکن ہوتا ہے کہ ہم proportionate stratified random sampling استعمال کریں. In fact, in many situations, it is advisable to stick to non-probability sampling. Ideal type تو stratified sampling ہے اور proportionate type کی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمیں عملی طور پہ وہ ریزلٹس حاصل نہیں ہوتے جن کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکل ریسرچ اور امپیریکل ایویڈنس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پاپولیشن کو براڈلی ڈیفائن کرنے کے بجائے نیرولی ڈیفائن کر لیں اور پرپزو سیمپل لے لیں تو زیادہ اچھے ریزلٹ سامنے آئیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم جو بات کر رہے تھے اسٹریٹیفائڈ سیمپل لینے کی، اس میں ہم کیا کر رہے تھے؟ سب سے پہلے ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ ہماری پاپولیشن کون سی ہے، اس میں کون کون سے سب گروپس پائے جاتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم نے اپنا سیمپل سلیکٹ کیا. دس از این آئیڈیل سچویشن. پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک پاپولیشن کی تمام کیریکٹرسٹکس رکھنے والے سیمپل کی سلیکشن آسان نہیں ہوتی اور نہ ہی سیمپل میں ہم اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو لے سکتے ہیں کہ پاپولیشن کے ہر طرح کے سیگمنٹ کی نمائندگی اس میں ہو جائے. اس لیے بہت سے آتھرز اور بہت سے ریسرچرز، بہت سے سائیکومیٹریشنز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ پاپولیشن کو ڈیفائن کریں اور اس میں سے سیمپل سلیکٹ کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سیمپل کو پہلے ڈیفائن کر لیں، سیمپل سلیکٹ کر لیں اور اس کی بنا پر اور اس کی بنیاد پر اور اس کے حوالے سے ہم اپنی پاپولیشن کی بھی تعریف کر لیں. یعنی ہم ایک سیمپل لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیسٹ ہے وہ کلاس 3 سے لے کے 5 تک کے بچوں کے لیے ایک اچھا ٹیسٹ ہے. چنانچہ آپ وہ ٹیسٹ تیسری سے 5ویں جماعت کے بچوں پر استعمال کرتے ہیں، ان کے نارمز ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے ایک ایسے سیمپل کے اوپر اسٹینڈرڈائز کیا گیا جو کہ 3 سے 5ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے تھا، جس کا مطلب ہے کہ پاپولیشن آف انٹرسٹ آئندہ ہماری تیسری سے 5ویں جماعت تک کے بچے ہوں گے. اور یہ ٹیسٹ جو ہے اس کو انہی کلاسوں کے بچوں کے لیے یا اسی عمر کے بچوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہم نے اس میں یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم پہلے پاپولیشن کو ڈیفائن کرتے اور پھر ہم سیمپل لیتے، ہم نے اپنی سہولت کے مطابق اور اپنے ٹیسٹ کی نیچر کے مطابق سیمپل منتخب کیا اور اس کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ سیمپل اس طرح کی سرٹن پاپولیشن کے لیے مناسب ہے اور اس کے لیے آئندہ اس کے نارمز موجود ہوں گے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پرابیبلٹی سیمپلنگ استعمال کی جائے، اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ استعمال کی جائے اور پروپورشنیٹ ٹائپ کی استعمال کی جائے، وہاں پہ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہمارا سیمپل جو ہے اگر پرپزو بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم پرپزو سیمپل لینے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ یہ خصوصیات رکھنے والے سیمپل پر یہ ٹیسٹ استعمال کیا گیا اور آئندہ انہی خصوصیات کی حامل پاپولیشن کے لیے ان نارمز کو ہم استعمال کریں گے اور اسی کے مطابق ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کریں گے. ہمارے ہاں عام طور پہ ایک رویہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کے بنائے ہوئے ٹیسٹ کو
لوکل پاپولیشن پر استعمال کرتے ہیں، اور ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اس ٹیسٹ کے نارمز کسی اور پاپولیشن کے لیے بنائے گئے تھے. The normative for a sample on which the test was standardized does not match with the local indigenous population. اس میں کلچرل ڈفرینسز آ جاتے ہیں، ریجنل ڈفرینسز آ جاتے ہیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، سوشو اکنامک اسٹیٹس، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. کچھ بہت زیادہ پاپولر ویسٹرن ٹیسٹ جو کہ ہم آئی کیو کی میجرمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے سوالات ہیں جن میں کچھ انگریزی ادب کی کتابوں کا ذکر ہے، ان کے بارے میں سوال ہے، کسی ملک کے نقشے یا جھنڈے کے بارے میں سوال ہے. وہ سوال اس ملک میں تعلیم یافتہ شخص کے لیے تو بالکل ریلیونٹ ہے، چنانچہ جس سیمپل کے اوپر انہوں نے اس کو اسٹینڈرڈائز کیا تھا اس کے لیے وہ بالکل میننگ فل تھے، اور اس کی انٹرپریٹیشن بڑی آسانی سے ان کے لیے ہو سکتی ہے. لیکن لوکل پاپولیشن کے لیے وہ چیزیں بالکل ایلین، بالکل اجنبی ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے آپ کسی امریکی شہری سے پوچھیں کہ بانگے درا کس نے لکھی، یا اس کو آپ یہ پوچھیں کہ پاکستان کے جھنڈے میں سفید حصہ کس چیز کی نمائندگی کرتا ہے، یقیناً اس کو معلوم نہیں ہوگا، خواہ اس کی تعلیمی قابلیت کتنی زیادہ ہو. بالکل اسی طرح سے اسی طرح کے سوالات ویسٹرن کلچر، ویسٹرن لٹریچر کے بارے میں جب آپ ایک لوکل شخص کو پوچھتے ہیں، وہ جتنا بھی تعلیم یافتہ ہو، ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہوگا. ہو سکتا ہے رکھتا بھی ہو، لیکن ہماری پاپولیشن میں اس تعداد اور اس پروپورشن میں وہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے یہ سب باتیں جتنا کہ ویسٹ میں جانتے ہوں گے. سو when we are interpreting a test, we should always refer back to the normative sample from which the norms were obtained. Another thing that should be kept in mind while using a normative sample and choosing a normative sample is that when the sample was chosen and when the norms were developed, did any specific conditions prevail, political or economic or otherwise, in the culture or in the country or region from where the sample was chosen. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت ٹیسٹ کو اسٹینڈرڈائز کیا گیا، اس وقت جس ملک میں وہ تمام پروسیس ہوا، وہاں پہ ایسے سیاسی حالات ہوئے، ایسے معاشی حالات تھے، ایسی تعلیمی کیفیت تھی کہ جس میں ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ پیدا ہو گیا اور جس نے ٹیسٹ کے نتائج پر اپنا اثر ڈالا. چنانچہ ہم جب بھی کسی ٹیسٹ کو کسی نارمز کے حوالے سے انٹرپریٹ کریں تو اس کی نہ صرف یہ کہ نارمز اور اس سے ریلیٹڈ اسٹیٹسٹکس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کس وقت ڈیولپ کیے گئے، کس ماحول میں اور کس حالات میں. سو یہ تو تھا نارمیٹو سیمپل. آپ اپنے ذہن میں سوچئے کہ اگر آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا ہو اور وہ ٹیسٹ ہو پاکستانی بچوں کی انٹلیکچوئل ابیلٹی کے بارے میں، تو آپ کس طرح کے بچوں کے سیمپل کے اوپر اس ٹیسٹ کو اسٹینڈرڈائز کریں گے؟ اس ٹیسٹ میں کیا آپ مختلف کلاسوں کو ذہن میں رکھیں گے، اسکول گریڈز کو مد نظر رکھیں گے، سوشو اکنامک کلاسز کو مد نظر رکھیں گے، یا تمام ریجنز کو؟ کیا ایک ریجنل ٹیسٹ بنایا جائے گا، یا ایسا ٹیسٹ جس کے نارمز پروونشل ہوں گے، یا ایسا ٹیسٹ جس کے نارمز نیشنل ہوں گے؟ اگر آپ اس بارے میں سوچیں گے تو آپ کو خود بہت سے ایسے ویریبل ذہن میں آ جائیں گے جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو ہمارا نارمیٹو سیمپل ایک مکمل اور اچھا سیمپل نہیں ہوگا. مختلف طرح کے ٹیسٹ میں مختلف طرح کے نارمز بنائے جاتے ہیں. اس وقت ہم سیمپل کے نیچر کے حوالے سے بات کرنے کے بجائے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مختلف عنوانات کے سیمپلس ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں، اور نارمز کے لیے ہم مختلف طرح کی پاپولیشن میں سے نارم منتخب کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک ریجن کے لیے ہوگا، ایک ملک کے لیے، ایک خاص طرح کے کلچر کے لیے، یا ایک خاص طرح کی آرگنائزیشن کے لیے. اس حوالے سے دو طرح کے نارمز کی بات کرتے ہیں، نیشنل نارمز اور نیشنل اینکر نارمز. Although these two titles are similar, but they are not one and the same thing. In fact, they are not very closely related. National norms, as the name suggests, these are the norms which are national in nature, but national anchor norms a bit different. نیشنل نارم سے مراد ہے کہ بعض اوقات کچھ ٹیسٹوں میں ہم ایسے نارمز بناتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پوری نیشن کے لیے، پورے ملک میں کہیں پہ بھی یہ استعمال ہو سکیں گے. اس طرح کے نارمز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت
اہمیت کے حامل ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے that the sample has to be very, very broad based. When we are talking about a national sample or a nation, we know that a nation consists of variety of people, variety of maybe cultural backgrounds, variety of regions. اگر ہم اپنے ملک کی ہی بات سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہ صرف یہ کہ 4 صوبے ہیں، لیکن ہر صوبے میں بھی مختلف طرح کے سب کلچرز پائے جاتے ہیں. لینگویج اور ڈائلیکٹ کے حساب سے بھی بہت سے گروپس موجود ہیں. اگر ہم سوشو اکنامک کلاس کی بات کریں تو بھی مختلف طرح کے ہمارے پاس طبقے موجود ہیں. رورل اور اربن ڈیوائڈ کی بات کریں تو ہمارے پاس مختلف طرح کے لوگ اور مختلف طرح کے علاقے سامنے آتے ہیں. ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں تو پھر بہت سے طبقات نظر آئیں گے. چنانچہ اگر ہم نے نیشنل نارمز ڈیولپ کرنے ہوں تو سیمپل میں یہ تمام خصوصیات موجود ہونی چاہیے. نارمیٹو سیمپل میں ہر پروونس سے لوگ ہونے چاہیے، ہر پروونس کے اندر پائے جانے والے مختلف ریجنل بیک گراؤنڈ والے لوگ ہونے چاہیے، مختلف لینگویج بولنے والے لوگ ہونے چاہیے، مختلف سوشو اکنامک کلاس سے لوگ ہونے چاہیے، میلز اور فیمیلز ہونے چاہیے، ہر ایج گروپ کو شامل کیا جانا چاہیے، اور اس طرح سے تمام باتوں کا تعلیمی لیول کا سب کا دھیان رکھنا چاہیے. اسی مثال کو ہم تھوڑا سا لمیٹڈ کر لیتے ہیں. فرض کیجئے آپ ایک ٹیسٹ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک اچیومنٹ ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے سوچا. یہ بھی ایک نیشنل نارم ہو سکتا ہے. آپ نے جب کہا کہ آپ پاکستان کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ٹیسٹ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ایسا کریں گے. تو آپ جب نارمیٹو سیمپل لیں گے تو آپ کو ہر یونیورسٹی سے، ہر صوبے سے، ہر علاقے سے نمائندے اس میں شامل کرنے چاہیے. ہر لیول کے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، ہر جینڈر کے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، ہر طرح کے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے. سو نیشنل نارمس جو ہے وہ ایک براڈ بیس چیز ہے. کچھ ٹیسٹ میں نیشنل نارمس بنائے جاتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے. اٹس اے ٹیڈیس جاب اینڈ اٹس اے ٹائم کنزیومنگ اینڈ ایکسپینسو جاب. اگر ہم ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہوں، بڑے لیول پہ ٹیسٹ بنا رہے ہوں اور فائنینشیل فیسلٹیز موجود ہوں اور ورک فورس بھی موجود ہو، پھر ہم نیشنل نارمس ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اسی سے ریلیٹڈ دوسری چیز نیشنل اینکر نارمس ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ٹیسٹ صرف ایک ایک چیز کو میجر نہیں کرتے. دوسری جانب وی نو دیٹ دا سیم ابلٹی از میجرڈ بائی اے نمبر آف ٹیسٹ اینڈ ٹولس. اگر کسی کی ذہانت کی پیمائش کرنی ہو تو صرف ایک ہی ٹیسٹ استعمال نہیں کیا جاتا، بہت سے ٹیسٹ استعمال ہو سکتے ہیں. بہت سے ٹیسٹ آئی کیو میجر کرتے ہیں، بہت سے ٹیسٹ پرسنالٹی میجر کرتے ہیں، اور بہت سے ٹیسٹ سائیکوپیتھولوجی کی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. Now how do we equate the results of one test with the results of another test? If, for example, I take 2 IQ tests and I obtain the IQ of 80 on one test and I obtain the IQ of 130 on another test, how can we compare the results of these 2 tests? اور 80 اور 130 دیکھنے میں بہت بڑا فرق لگ رہا ہے، لیکن شاید ٹیسٹوں کا ڈیفیکلٹی لیول ایسا ہو کہ 80 والا ٹیسٹ جو ہے اس میں 80 بھی بہت بڑی بات ہے، اور جس ٹیسٹ میں 130 آیا اس میں شاید 130 لینا بھی کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. بظاہر دیکھنے میں دونوں ہی آپ کو آئی کیو بتا رہے ہیں. سو ان آرڈر ٹو کیٹر فار دس پرابلم وی ہیو دا کانسیپٹ آف نیشنل اینکر نارمس. These norms provide us a chance of seeking equivalence between tests. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ میں جو سکور آیا ہے اسی ایبلٹی کے یا اسی کریکٹرسٹک یا اسی ویریبل کے دوسرے ٹیسٹ میں ایک اور سکور اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ٹیسٹ میں 35 کا سکور آپ لیتے ہیں، میتھمیٹیکل ایبلٹی کا ٹیسٹ، اور میتھمیٹیکل ایبلٹی کے ہی ایک اور ٹیسٹ میں آپ 50 مارکس لیتے ہیں. کیا یہ دونوں مارکس ایک برابر ہیں؟ کیا دونوں ٹیسٹ ایک جیسے تھے، یا یہ کہ 35 والا ٹیسٹ مشکل تھا اور 50 والا ٹیسٹ آسان؟
اس کے لیے ہم انہی نارمس کے سسٹم کو استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف ٹیسٹ کے سکورز آپس میں کس طرح سے ریلیٹڈ ہیں. نیشنل اینکر نارمس ہمیں پرسنٹائلز کی ٹرمز میں بتاتے ہیں کہ ٹیسٹ کا کیا مطلب ہے. دو ٹیسٹ کے ریزلٹس کو ایک برابر سمجھے جانے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کا پرسنٹائل رینک ایک ہی ہو. یعنی جب آپ نے جس ٹیسٹ میں 35 کا سکور حاصل کیا اس میں آپ مثال کے طور پہ 70th پرسنٹائل پہ تھے، اور جس ٹیسٹ میں آپ نے 50 کا سکور حاصل کیا اس میں بھی آپ 70th پرسنٹائل پہ تھے. سو اف یو obtain the same percentile rank on both tests, then a score of 35 on test A will be considered to be equal to a score of 50 on test B. یعنی ٹیسٹ B اور A کے سکور 35 اور 50 ایک برابر سمجھے جائیں گے اگر ان کا پرسنٹائل رینک ایک ہی ہوگا. اس کی بجائے اگر یہ ہوتا کہ 35 والا سکور جو ہے اس کا پرسنٹائل رینک تو 70 ہوتا اور 50 والے کا پرسنٹائل رینک 60 ہوتا، تو ہم کیا کہتے؟ شاید ہم یہ کہتے کہ جس ٹیسٹ میں 50 مارکس آئے ہیں شاید وہ ایک آسان ٹیسٹ تھا، اور جس میں 35 آئے ہیں وہ ایک مشکل ٹیسٹ تھا. مے بی اٹ کین بی دا ادر وے راؤنڈ. اب اگر ہم نیشنل اینکر نارمس کو استعمال کرتے ہوئے دو ٹیسٹ کے ریزلٹس کو کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پرسنٹائلس کی انفارمیشن چاہیے، لیکن اس کے لیے کچھ اور کنڈیشنز بھی ضروری ہیں. The norms that provide equivalency tables for scores on the various tests of the same ability require that the test should be interchangeable. یعنی دونوں ٹیسٹ ایک سی چیزیں میجر کر رہے ہوں، ایک سے کانسٹرکٹس ان میں استعمال ہوں اور ان کے آئٹم سے بہت زیادہ فرق نہ ہو. اگر فرق ہوں گے تو ان کا کمپیریزن مشکل ہو جائے گا. The difficulty level, detailed contents and the sample from which scores have been obtained is very important. It is a prerequisite that every member of the sample should have taken all the tests whose equivalence is being determined. یعنی اگر ہم دو ٹیسٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں یا تین ٹیسٹ کو کمپیئر کر رہے ہیں اور ان کی ایکویولنس دیکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جس شخص کے سکورز کی بات ہو رہی ہے اس نے وہ سارے ٹیسٹ لیے ہوں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایکویولنس کو ہم ڈٹرمن نہیں کر پائیں گے. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل اینکر نارمس کی مدد سے ایک ہی طرح کی ایبلٹی کو جب مختلف ٹیسٹ میجر کرتے ہیں تو ہم ان کے سکورز کا ایک میننگ فل کمپیریزن کر سکتے ہیں. آپ اس سلسلے میں مزید پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے نوٹس میں اور انٹرنیٹ پہ یہ دیکھیے کہ اور کون کون سے ٹیسٹ ہیں جنہوں نے نیشنل اینکر نارمز استعمال کیے ہیں. آپ کو ایسے ٹیسٹ نظر آئیں گے جہاں پہ صرف نیشنل نارمز ہیں، لیکن ایسے بہت سے ٹیسٹ ہیں جن کا ایکویولنس کا درجہ ہمیں نیشنل اینکر نارم سے مل سکتا ہے. آپ کو یقیناً بہت سی دلچسپ معلومات اس میں سے حاصل ہوں گی. نیشنل اینکر نارمس آر ویری یوزفل اینڈ ویری ہیلپ فل ان ڈٹرمننگ اینڈ ان فائنڈنگ اباؤٹ ایکویولنس آف اسکورس، بٹ ایٹ ٹائمس دے کین بی پرابلمٹک. اویلیبل بھی بعض اوقات نہیں ہوتے، اور جیسے کہ ہم نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ ٹیسٹ انٹرچینجبل ہوں اور ٹیسٹ ٹیکر نے وہ تمام ٹیسٹ لیے ہوں جس کے بارے میں ہم ایکویولنس دیکھ رہے ہیں. اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اور طرح کی اپروچ استعمال کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیسیفک نارمس. دیٹ از یوزنگ اسپیسیفک کلیئرلی اسپیسیفائڈ نارمس فار پرٹیکولر ٹیسٹس. یعنی ہم ایسے ٹیسٹ لیں، ایسے نارمز استعمال کریں جو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں، خاص ٹیسٹ کے پرپز کے لیے منتخب کیے گئے ہوں اور وہ فٹ ہوتے ہوں ٹیسٹ کے پرپز میں، اور اس میں صرف ان لوگوں کو لیا جائے جن کا تعلق ٹیسٹ کے مقصد کے لیے ہے، جس مقصد کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا. جب ہم اس طرح کے گروپ کو لیں گے اور نارمیٹو سیمپل کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے حاصل ہونے والے نارمز اسپیسیفک نارمز ہوں گے. یعنی اس طرح کے کریکٹرسٹکس والے لوگوں کو، اس پروفیشن کے لوگوں کو، ان ایج گروپ کو، اس کوالٹی کے لوگوں کو، اس ایجوکیشن والے لوگوں کو ہم نے اس سیمپل میں لیا، اور فیوچر میں بھی اس ٹیسٹ کو اسی طرح کی کریکٹرسٹکس والے لوگوں کے لیے استعمال کرنا چاہیے. It is felt that tests should be standardized on more narrowly defined populations. یعنی پاپولیشن کو ہم براڈ سینس میں لینے کی بجائے
لمیٹڈ طریقے سے ڈیفائن کریں، نیرو طریقے سے ڈیفائن کریں، کم سے کم کریکٹرسٹکس والے گروپ کو ہم منتخب کریں اور پھر ہم ڈیفائن کر لیں کہ یہ ٹیسٹ انہی کریکٹرسٹکس والے لوگوں کے لیے میننگ فل ہے. نارمیٹو سیمپلس کین بی سلیکٹڈ آن دا بیسس آف پرپزو سیمپل. اگر ہم پرپزو سیمپلنگ کی بیسس پہ سیمپل کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارے اسپیسیفک نارمس بن جائیں گے. In case of using specific samples, the chances of controlling non-equivalence are reduced. Specific samples کو یوز کرنے میں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی ہم جو ٹیسٹ کی کمپیریبلٹی کی بات کر رہے تھے وہ ایشو شاید ختم نہ ہو سکے، اور کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کو ایک اسپیسیفک سیمپل کے اوپر اسپیسیفک خصوصیات والے لوگوں پر اسٹینڈرڈائز کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں میں یہ خصوصیات یا کوالٹیز موجود نہیں ہوں گی the test is not meant to be used with those people. لیکن اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور طرح کی کریکٹرسٹکس والے لوگوں کے لیے کسی اور طرح کے ٹیسٹ بنائے جا سکتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کسی اور پاپولیشن کے لیے بنے ہوتے ہیں اور لوگ پھر بھی اس کو استعمال کسی ایسی پاپولیشن کے لیے کرتے ہیں جس کے لیے وہ بنائے نہیں گئے تھے. اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر ٹیسٹ اسپیسیفک نارمس کے ساتھ بنایا گیا ہے تو اس کو اسی پاپولیشن کے لیے استعمال کرنا چاہیے جس کے لیے وہ بنا تھا. The use of such tests should be with samples chosen from populations that are within the limits of a specific normative sample, not beyond that. ہمیں انہی سیمپلس پہ ٹیسٹ کو استعمال کرنا چاہیے جس کی باؤنڈریز وہی ہوں جو کہ نارمیٹو سیمپل کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ جب کہ ہمیں ایک بڑا ریپرزینٹیو سیمپل اویلیبل تھا، بڑی پاپولیشن کی نمائندگی کرنے والا نارمیٹو گروپ ہمارے پاس موجود تھا، تب بھی اس گروپ کے اندر اسپیسیفک نارمس بنائے جاتے ہیں. مینی ٹیسٹ کنٹین سب ٹیسٹ. دیر آر اسپیسیفک نارمس اویلیبل فار سب ٹیسٹ آلسو. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک ٹیسٹ بنانا چاہیں میڈیکل پروفیشن کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، تو ہم ایک اوور آل پرسنالٹی انوینٹری بنا سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اور ہم نے پڑھا ہے، ہماری آبزرویشن ہے اور بہت سی ریسرچ اویلیبل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ڈاکٹرز جب مختلف طرح کے مریضوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا اسٹریس کا لیول مختلف ہوتا ہے. ان کو جو آکوپیشنل اسٹریس محسوس ہوتا ہے، جو برن آؤٹ افیکٹ محسوس ہوتا ہے، جس اسٹریس کا وہ سامنا کرتے ہیں، وہ مختلف وارڈز میں اور مختلف اسپیشلائزیشنس کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے. And we know that doctors who are working with dying patients or who are working in the medical emergencies, they undergo huge amounts of stress. بنسبت ان ڈاکٹرز کے جو کہ obstetrics میں یا گائنی میں بچوں کی نرسری میں کام کر رہے ہیں یا نیوٹریشن میں کام کر رہے ہیں. تو اگر ہم ڈاکٹرز کے لیے برن آؤٹ افیکٹ کو، آکوپیشنل اسٹریس کو اور پرسنالٹی ویریبلس کو اسٹڈی کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ بنائیں تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم ایک اوور آل انوینٹری بنا لیں جس کو تمام ڈاکٹرز استعمال کریں. لیکن اچھا ہوگا کہ ہم ود ان دیٹ سیمپل سب اسپیشلٹیز یا سب گروپس کو بھی کیٹر کریں، اور ہم ایسے سیکشنز یا ایسے سب ٹیسٹ بھی بنائیں جو ڈاکٹرز میں ہائی اسٹریس جابس کرنے والے ڈاکٹرز کو اور کم اسٹریس جابس والے ڈاکٹرز کو ڈسٹنگوش کر سکیں. یعنی ایک اوور آل ٹیسٹ بنایا جائے جو کہ براڈر پاپولیشن کے لیے بھی ہو، لیکن اس براڈر پاپولیشن کے اندر ہم اسپیسیفک نارمس بھی استعمال کریں. ود ان دا کانسیپٹ آف اسپیسیفک نارمس دیر از اندر ریلیٹڈ کانسیپٹ دیٹ از آف لوکل نارمس. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ادارے اپنے مقصد کے لیے، اپنے لوگوں کی سلیکشن کے لیے، اپنے ریکروٹمنٹ پروسیجر کے لیے، آرگنائزیشنل پرپزز کے لیے اپنے نارمس خود بنانا چاہتے ہیں. بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہوں گی جو کہ اپنے ٹیسٹ دے کے ان کے نارمز بناتے ہیں، اپنے ہی اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کو وہ نارم کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. کچھ بینکس ہیں جو کہ ایپٹیٹیوڈ میجر کرنے کے لیے اور ایبلٹی میجر کرنے کے لیے اپنے گروپس کو ٹیسٹ دیتے ہیں، اور پھر انہی گروپس کے ٹیسٹ کو نارمس کے لیے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے آگے آنے والے لوگوں کے لیے، نئے ریکروٹس کے لیے، نئے اسٹوڈنٹس کے لیے. پرانے لوگوں کے اسکورس ایک نارم کی صورت میں استعمال کیے جاتے ہیں.
اس کو ہم لوکل نارمس کا نام دیتے ہیں. آپ اپنے ذہن میں سوچئے کہ اگر ہم ایک ٹیسٹ ایسا بنائیں جس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ لوکل نارمس بھی استعمال ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفک گروپ نارمس بھی استعمال کیے جائیں, وہ کون سی سچویشن ہوگی جس میں آپ ایک بڑے گروپ میں ایک لارجر اوور آل ٹیسٹ استعمال کریں گے اور اس گروپ کے اندر پائے جانے والے سب گروپس کے لیے آپ اسپیسیفک نارمس بھی ڈیولپ کریں گے. اور اسی طرح سے آپ کون کون سی سچویشنز ایسی سمجھتے ہیں جن میں ہم لوکل نارمز استعمال کر سکتے ہیں, جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ کچھ یونیورسٹیز اور بینکس اپنے لوکل نارمز ڈیولپ کرتے ہیں. Another very interesting and very practical concept is of fixed reference groups. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, ایسے گروپس نارمز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ فکسڈ ہیں, یعنی آپ کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ ایک گروپ کو وہ ٹیسٹ دیں, اس کے را اسکورز لیں, اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کریں, اس کے ڈسکرپٹیوز کیلکولیٹ کریں, مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویژن حاصل کریں اور ان کو نارمز کے طور پر آئندہ آنے والے وقتوں میں استعمال کریں. بہت سے اداروں نے اور بہت سی یونیورسٹیوں نے, بڑے بڑے اکیڈیمک ایجوکیشنل بورڈز نے اس طرح کے ٹیسٹ ماضی میں بنائے ہیں, جس میں ایک بڑے گروپ کو جو کہ ٹیسٹ ایک دفعہ میں دیتا ہے اس کے اسکورس کو بطور نارم استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح میں ہم جو سسٹم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فکسڈ ریفرنس گروپ اسکورنگ سسٹم, یعنی ایک فکسڈ ریفرنس گروپ کو لے کے ہم اس کا اسکورنگ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. اس خاص گروپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ریفرنس گروپ تھا. مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں, ہر سال بہت سے بچے میڈیکل انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. اگر ہم کسی ایک وقت میں یا ایک سال میں ٹیسٹ دینے والے بچوں کو لے لیں اور ان کے سکورز میں سے ہم ان کا مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویژن کیلکولیٹ کر لیں, تو وہ ہمارا ایک فکس ریفرنس نارم بن جائے گا جس کے ساتھ ہم آئندہ آنے والے برسوں میں ٹیسٹ دینے والے بچوں کے سکورز کو کمپیئر کر لیں گے. اس سلسلے میں جو سب سے اچھی جو مثال نظر آتی ہے وہ ہے سیٹ, اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ, جو بعد میں اسیسمنٹ ٹیسٹ کا نام دے دیا گیا. اس ٹیسٹ میں, جس کا آغاز 1926 میں ہوا, شروع میں ایک فکسڈ ریفرنس گروپ استعمال کیا گیا اور کئی برس تک 1941 تک اسی کو بطور ریفرنس استعمال کیا جاتا رہا. پھر اس میں مزید کچھ چینجز کیے گئے اور پھر کئی برسوں تک وہی فکسڈ ریفرنس استعمال ہوتا رہا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تبدیلیاں آئیں تو تعداد جو سیمپل کی تھی, نارمیٹیو سیمپل کی, فکسڈ ریفرنس گروپ کی جو تعداد تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور فائنلی اس وقت ہم جس فارم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کا جو فکسڈ ریفرنس گروپ ہے وہ 1 ملین سے بھی زیادہ, اور بعض جگہوں پہ لکھا گیا ہے کہ 2 ملین سے بھی زیادہ کینڈیڈیٹس پر مشتمل تھا. دا کالج بورڈ اسکولاسٹک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور سیٹ, اس ٹیسٹ میں 1926 میں جب نارمز بنائے گئے تو وہ وقت تھا جب پہلی دفعہ اس ٹیسٹ کو استعمال کیا گیا تھا. تو جس پہلے گروپ نے یہ ٹیسٹ استعمال کیا گیا وہی فکسڈ ریفرنس گروپ بن گیا اور اسی کے ساتھ یہ ریزلٹس کمپیئر کیے جاتے رہے. 1941 میں اس میں مزید تبدیلیاں کی گئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کالج بورڈ جس نے یہ ٹیسٹ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, بورڈ وسیع ہوتا گیا, اس میں مختلف طرح کے کالجز شامل ہوتے گئے. اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹس یا کینڈیڈیٹس یہ ٹیسٹ لیتے تھے ان کی تعداد بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ورائٹی میں بھی تبدیلی آتی گئی. مختلف طرح کے انسٹیٹیوشن سے اسٹوڈنٹس آنے لگ گئے, مختلف کریکٹرسٹکس والے, مختلف بیک گراؤنڈ والے کینڈیڈیٹس اس میں شامل ہوتے گئے. چنانچہ جب اس کی اگلی ریویژن ہوئی تو اس بار 11,000 اسٹوڈنٹس پر مشتمل ریفرنس گروپ بنایا گیا. ان 11,000 کینڈیڈیٹس نے جنہوں نے ٹیسٹ لیا تھا انہیں کو فکس ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا. 1990 میں تقریباً 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے یہ ٹیسٹ لیا اور کوہن کے کہنے کے مطابق غالباً 2 ملین لوگ تھے اور اس سے زیادہ لوگ تھے انہوں نے یہ ٹیسٹ لیا. چنانچہ 1995 میں جب تبدیلی لائی گئی تو اس وقت اسی بڑے گروپ کو بطور ریفرنس استعمال کیا جانا شروع ہو گیا. اب جو بھی لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ان کے ٹیسٹ کو اس گروپ کے ساتھ اور اس کی پرفارمنس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھا جاتا ہے اور جو بھی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, جو ان کی اسٹینڈنگ بتائی جاتی ہے, جو پوزیشن بتائی جاتی ہے, دیٹ از ود ریفرنس ٹو دس فکسڈ ریفرنس.
یعنی جب آپ کسی ایک شخص کے اسکور کو دیکھیں گے تو آپ فوری طور پہ ریفر بیک کریں گے اوریجنل ریفرنس گروپ کے اسکور کو. اس کے علاوہ ہر سب ٹیسٹ جو کہ یا سب اسکور اس میں شامل کیے گئے ہیں ان میں بھی ایک لنک بنایا گیا جو کہ پچھلے تمام ٹیسٹوں کے ساتھ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرتا تھا. اس طرح کے ریفرنس گروپ کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم اس کو غور کریں تو ایک طرح سے یہ بھی ایک پرپزو سیمپلنگ ہے، یہ ایک فکس ریفرنس ہے جس میں ہم نے اسپیسیفک گروپ کو طے کر لیا ہے یا ڈٹرمن کر لیا ہے، اور اسی فکس ریفرنس کے حوالے سے ہم ٹیسٹ کو دیکھتے ہیں. اس میں کم از کم دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ بہت براڈ بیسڈ ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ کا نارمیٹو سیمپل ملینز پر مشتمل ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس اے بگ سیمپل. It's a very large size of a sample. So it is broad based and it has a very, very wide variety of participants or members of the sample. دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر ہم زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں. اوور دا ایئرز اس میں جو تبدیلیاں آئیں اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس کو ریلائبل ٹیسٹ ہی سمجھا جاتا ہے. تو سیمپل کی تعداد بڑی ہونے کی وجہ سے براڈ بیس سیمپل ہے، اس میں زیادہ لوگوں کی شمولیت موجود ہے اور اس کا ریڈی ریفرنس موجود ہے. کیا آپ اسی طرح کے کسی اور ٹیسٹ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس میں کہ ایک فکس ریفرنس استعمال کیا گیا؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں جو بچے شامل ہوتے ہیں کیا ان کے اسکورس کو ہم ایک ریڈی ریفرنس یا ایک فکس ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کریں تو اس میں کیا ایڈوانٹیجز ہوں گی اور اس کے کیا نقصانات یا یہ کہہ لیجیے کہ اس کی ویکنیسز کیا ہو سکتی ہیں؟ آئٹم رسپانس تھیوری، نارمز، نارمیٹو سیمپل اور ورائٹیز آف نارمز کے حوالے سے ایک اور اپروچ کا نام ہے. آئٹم رسپانس تھیوری سے مراد یہ ہے کہ ایسی تھیوری یا ایسی اپروچ جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آئٹمس کے رسپانس کا کیا پیٹرن ہے. لیٹنٹ ٹریٹ ماڈلس، یہ ایک ماڈل ہے جو کہ اس کی پشت پر پایا جاتا ہے. یعنی آئٹم رسپانس تھیوری دراصل اس کی بنیاد ہے لیٹنٹ ٹریٹ تھیریز یا اس کے ماڈل کے اوپر. دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید کسی ہڈن ٹریٹس کی بات ہو رہی ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے. کچھ سائیکومیٹریشنس، کچھ سائیکالوجسٹ جو کہ ٹیسٹ ڈیولپمنٹ میں دلچسپی رکھتے تھے اور کام کر رہے تھے، انہوں نے ایک طرح کی نئی اپروچ پیش کی اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کے سرٹن طرح کے آئٹمس کرنے کے بارے میں ایک خاص طرح کا رجحان پایا جاتا ہے، اور سرٹن طرح کی ایبلٹیز کے لوگ ایک سرٹن طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور سرٹن طرح سے رسپانس کرتے ہیں. اس طرح کا انالیسس کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے کافی کمپلیکس اسٹیٹسٹیکل پروسیجرز کی ضرورت ہے. اس اپروچ کا یا اس تھیوری کا آغاز 1970 کی دہائی میں اس وقت ہوا جب کمپیوٹر اپلیکیشن ممکن ہو گئی. کمپیوٹر کے ذریعے بہت کمپلیکیٹڈ قسم کے میتھمیٹیکل پروسیجر جو تھے وہ ممکن ہو گئے، اور سائیکالوجسٹ جو تھے اویلیبل ڈیٹا سے طرح طرح کے نتائج اخذ کرنے میں کامیاب ہو سکے. اس سے پہلے جب مینول کیلکولیشنز ہوتی تھی تو اس طرح کے کمپلیکس پروسیجر جو تھے وہ استعمال نہیں ہو پاتے تھے. چنانچہ اس تھیوری کا یا اس اپروچ کا آغاز اس وقت ہوا جب یہ تمام پروسیجرز یا اس طرح کی کیلکولیشنز ممکن ہو سکیں. There is no implication regarding the existence of the trait as such. The latent traits are mathematically derived statistical constructs. These are derived from empirically observed relations among test responses. The total score that a test taker obtains on the test is a rough initial estimate of their latent trait. یعنی کسی شخص کے را اسکورس کو لے کے اور ان کا انالیسس کر کے ہم لیٹنٹ ٹریٹس آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. اس وقت ہم اس کے پروسیجر کی تفصیل میں نہیں جا رہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ کمپلیکس میتھمیٹیکل پروسیجرز ہیں اور میتھمیٹیکل طریقے سے ڈیرائیو کیے جانے والے اسٹیٹسٹیکل کانسٹرکٹس ہیں. یعنی شماریاتی ٹرمز میں یا اسٹیٹسٹیکل ٹرمز میں ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ رسپانس پیٹرنس ہیں یا یہ رسپانس سٹائلز ہیں جو کہ موجود ہیں. یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ بھی ایک اپروچ ہے جو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، اس کے انالیسس اور انٹرپریٹیشن میں استعمال ہوتی ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ نارمز جو ہیں ان کا بنیادی مقصد کیا ہے. بنیادی مقصد ہے اسٹینڈرڈائزیشن.
اسٹینڈرڈائزیشن سے کیا مراد ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ کے لیے نارمز موجود ہوں، نارمز جو کہ ایک ریفرنس کا درجہ رکھتے ہیں، ایک اسٹینڈرڈ کا درجہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ وہی ہوگا جس کی اسکورنگ کے، ایڈمنسٹریشن کے اور انٹرپریٹیشن کے باقاعدہ اصول اور باقاعدہ پروسیجرز ڈٹرمنڈ ہوں گے اور بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہوں گے۔ نارمز مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، خواہ وہ فکس ریفرنس نارمز ہوں، اسپیسیفک نارمز ہوں، لوکل نارمز ہوں، لیکن ان کی ٹائپ سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ نارمیٹو سیمپل کہاں سے آیا اور کن کیریکٹرسٹکس پر مشتمل تھا۔ ایک اچھا اور آئیڈیل نارمیٹو سیمپل جو ہے اس میں پاپولیشن کی تمام کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے اور تمام ایسے ویریبلز جن سے ٹیسٹ کی نیچر کا تعلق ہے وہ تمام اس میں موجود ہونی چاہیے۔ ٹیسٹ ریپرزینٹیو ہونا چاہیے، اور اس کی ریپرزنٹیشن کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے سیمپل منتخب کر لیں، سیمپل کی خصوصیات کے حوالے سے ہم یہ طے کر لیں کہ یہ سیمپل کس طرح کی پاپولیشن کے لیے اپلائی ہوگا، اور اس سے حاصل کردہ نارمز کس طرح کی پاپولیشن کے لیے اپلیکیبل ہوں گے۔ یہاں تک ہم نے نارمز کے بارے میں بہت گفتگو کی۔ آئندہ لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نارمز جس چیز سے متعلق ہیں، یعنی ٹیسٹ آئٹم سے، وہ کس طرح سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے ٹیسٹ ڈیولپمنٹ، آئٹم ڈیولپمنٹ، ٹیسٹ ڈیزائن اور نارمز اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ آئندہ لیکچر میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔